صحابیات۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہم بات کریں گے ان عظیم خاتون کی جنہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد شفقت و محبت بھرے انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا کردار ادا کیا۔ جلیل القدر جرنیل صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، غزوہ موطا کے موقع پر شہید ہونے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بارکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مقام حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں، جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والد ماجد کی میراث میں ملی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی ہیں۔ ناظرین، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ پھر والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور دادا جان نے اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے ابتدا ہی میں اسلام قبول فرما لیا تھا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ، پھر سخت گرمی میں بحالت روزہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے پیدل مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ راستے میں اتنی سخت پیاس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کا وصال ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم کی جانب سے غیبی طور پر پانی سے سیراب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو میں نے دیکھا سفید رسی سے بندھا ہوا پانی کا ایک ڈول آسمان سے لٹک رہا ہے۔ جب قریب ہوئی تو میں نے اسے پکڑ کر سیر ہو کر پیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس واقعے کے بعد میں سخت گرمی کے دن دھوپ میں پھرتی تھی تاکہ مجھے پیاس لگے، لیکن پھر بھی مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں آپ کے احترام اور محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ایمن امی بعد امی، یعنی ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار، نہایت عبادت گزار اور اللہ کریم کے خوف سے گریہ وزاری کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہادوں میں جاتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی اور غازیوں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ اسامہ بن زید جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ محبت فرماتے تھے کہ عام طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رسول کہا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی یہی فرمان دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو دیکھا تو آپ رونے لگیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بہتر مقام کی جانب تشریف لے گئے ہیں، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اتنا سن کر یہ دونوں حضرات بھی رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہوں نے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اپنی ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات